قابل احترام سامعین اکرام، اللہ عز و جل جو رب العالمین ہے، کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے وجود میں آئی، اور اسی کا حکم ہوگا کہ ہر شے کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جس ذات نے ہم سب کو وجود عطا کیا ہے، اس نے اپنی ذات کا تعارف دیتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، معبود برحق وہی اللہ عز و جل ہے جس کے لیے ہر قسم کی عبادت ہے، اور اس کے سوا کسی کے لیے وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا ہو اس لیے کہ الہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ کل شیء بس اللہ کے قریب ہر چیز، ہر مخلوق ایک شے ہے، اور ہر شے کو جس طرح وجود دینا اللہ کے لیے آسان ہے، ہر شے کا وجود ختم کرنا بھی اللہ کے لیے آسان ہے۔ الا وجہ، ساری کائنات مل کر بھی اللہ عز و جل کے لیے برا نہیں چاہ سکتی۔ الا وجہ، تمہارے رب کا چہرہ، تمہارے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وہ ہمیشہ سے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ الحی ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے۔ القیوم ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ساری کائنات کو قائم رکھا ہوا ہے۔ الصمد ہے وہ ذات جو ساری کائنات کو بغیر کسی شے کے سہارے کے چلاتا ہے۔ الصمد ہے وہ ذات جو ساری کائنات میں سے کسی شے کی جسے ضرورت نہیں، وہ ذات الصمد ہے، اللہ عز و جل کی وہ ذات ہے۔ عزیز دوستو، وہی اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا زندگی کے طریقہ کار دے کر، جو قرآن مجید کی شکل میں میرے آپ کے پاس ہے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے انسانوں کو اپنی عقل کے سہارے نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ عز و جل محفوظ رہے گا۔ جس طرح قرآن مجید قیامت تک محفوظ رکھے گا، اسی طرح قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی قیامت تک محفوظ رہے گا، کہ نہ قرآن میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے، نہ صحیح حدیث میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے۔ انسان کے مزاج، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کے ایمان میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دین میں کبھی کمی پیشی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا، اور انسان اپنی زندگی کے معاملات چلانے کے لیے کئی ساری کوششیں کرتا ہے، اور جب اس کی کوششیں اسے ناکام ہوتی نظر آتی ہیں، انسان اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے۔ اور یہی مانگنے کے طریقوں میں انسانوں کو ایک عمل جو بتایا گیا ہے، یعنی دعا صرف ایک ہی طریقے سے کرنا نہیں ہے، انسان ہزاروں قسم کی دعائیں اور ہزاروں طریقے سے دعائیں مانگنا ہے۔ تقوی مانگنا بھی سکھایا گیا، نیکی کرنے کا توفیق بھی مانگی گئی، گناہوں سے بچنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا، اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کرنے کا بھی طریقہ سکھایا گیا، عبادتوں میں حسن سلوک کا مانگنا سکھایا گیا، شکر گزاری کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ عبادتیں کئی ہیں، دعائیں کئی ہیں جس میں ہمیں سکھائی گئی کہ دعائیں کن طریقوں سے کرنا ہے، لیکن ان دعاؤں میں ایک عمل مجھ کو اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ اپنی مغفرت مانگتے رہو، کہ مغفرت مانگنے کے ذریعے اللہ عز و جل تمہارے کئی سارے معاملات کو حل کر دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا، یقیناً میں مغفرت مانگنا تھا، اپنی غلطی کا اقرار کرنا تھا۔ انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والا ہوں، اپنی جان پہ ظلم کر لیا، جانتے بوجھتے غلطی کر لیا، وہ اقرار نامہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد و ثنا کبریائی کے ساتھ استغفار بھی کریے۔ انسان کو جہاں استغفار کرنے کی تاکید کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں استغفار کرتے، رکوع میں استغفار کرتے، تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے استغفار کرتے، تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا کے بجائے استغفار کی دعا بھی پڑھتے۔ زندگی میں روز مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے۔ لیکن یہ جو استغفار کرنا ہے، اس کا مقصد صرف ایک یہ نہیں ہے کہ تم اپنی گناہوں کی مغفرت اللہ سے مانگو، یہ ایک ہی نظریہ جسے ہم سمجھتے ہیں، لیکن انسان کو جہاں استغفار توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے سکھایا گیا، اس کا ایک دوسرا مقصد بھی ہے۔ اس کا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب تم اپنے رب سے امید لگاتے ہو کہ گناہوں کو وہی معاف کرے گا، جب گناہ معاف ہوں گے تو مشکل حالات بھی تم سے دور ہوں گے، صرف یہی نظریہ نہیں ہونا چاہیے
بلکہ گناہ سے معافی مانگنے کا ایک نظریہ، بلکہ دینی نظریہ یہ ہے کہ تم رب سے توبہ استغفار اس لیے بھی کرتے ہو کہ تمہیں یاد دلایا جاتا ہے، جس طرح تم رب سے امید لگاتے ہو کہ وہ تمہارے گناہ معاف کرے، تمہاری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تم سے امید لگائے بیٹھے ہیں، جو انسانی تقاضے کی بنا پر تم انہیں معاف کر دو۔ توبہ کرنے کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آپ جب اللہ سے امید رکھ رہے ہیں تو کچھ لوگ آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کر دینا۔ آپ خدائی صفت والے نہیں ہیں کہ آپ ان کے گناہ معاف کر سکتے، نہیں، بلکہ یہ کہ آپ کے حق میں سامنے والا غلط زبان چلا کے جو غلطی کر دیا درگزر کر دو۔ آپ کے حق میں سامنے والا کوئی آپ کا حق باقی ہے، طاقت میں نہیں ہے بھی اس وقت ادا کرنے کی، درگزر کر دو، معاف کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے؟ اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ کسی کے عیب آپ کے پاس آ گئے، کسی کی کمزوری آپ کے پاس آ گئی، اب آپ اچھالنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار دوسرے مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے؟ اور اگر تم لوگوں کے عیبوں سے پردہ اچھالتے جاؤ گے تو اللہ تمہارے گھروں میں تمہارے عیبوں کا پردہ فاش کر دے گا۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ تعلیم ہے انسان کے توبہ استغفار کرنے میں۔ صرف ہمارے گناہ معاف ہونا مقصد نہیں ہے، وہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ تم اللہ سے جو امید رکھ رہے ہو بندوں کے ساتھ یہ کرو۔ یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ سے تم پھر اس کی امید رکھو، پھر اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا۔ جس طرح ایک اور حدیث آئی ہے، جو اللہ کا جو بندہ انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ جو بندہ انسانوں پر رحم نہیں کرتا، آسانی نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، درگزر نہیں کرتا، آسانیاں نہیں کرتا، اس کے ساتھ اللہ سے بھی امید رکھ رہا کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کبھی معاملات مختلف قسم کے رہتے معاف کرنے میں، کبھی ذاتی معاملہ آ جاتا آپ کا، کبھی عمومی معاملہ آ جاتا آپ کے لیے۔ ذاتی معاملے کی مثال، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، مصطح رضی اللہ عنہ، کہ یہ جب حضرت عائشہ پر منافقین نے ایک تہمت لگا دی، نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ نے زنا کر لیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس میں چند صحابہ کرام بھی منافقین کی باتوں میں آ کر حضرت عائشہ پہ تہمت لگانے میں ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس میں حضرت مصطح جو حضرت عائشہ کے رشتہ دار ہیں، حضرت عائشہ جب ابو بکر کی بیٹی ہے، حضرت ابو بکر حضرت مصطح کے رشتہ دار ہیں، یہ بھی آگے۔ تو ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا کہ مصطح بھی لگانے والوں میں الزام ہے، لیکن ابھی خاموش تھے۔ کب تک خاموش تھے؟ جب تک کہ سورہ نور کی آیت کے نزول کے ذریعے اللہ نے نہیں کہا کہ عائشہ پاک دامن ہے۔ اور کیوں نہیں، جب تم نے حضرت عائشہ پر تہمت کی بات سنی تو کہہ دیا نہیں کہ یہ تو بہت بڑا الزام اور تہمت ہے جو تم لگا رہے ہو ام المومنین پر۔ جب آیت نازل ہوئی تو تمام لوگوں میں بات واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ پہ جو بات لگائی گئی تھی وہ تہمت ہے، کیونکہ اب آیت کے ذریعے اللہ نے کہہ دیا پاک دامن۔ جب آیت کا نزول ہوا تو تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ظاہر بات ہے ذاتی تکلیف ہوئی، بیٹی پہ تہمت لگائی گئی، بیٹی کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی پہ تہمت لگائی گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت عائشہ تھی رضی اللہ عنہ، اس وقت جب تہمت لگائی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق جب آیت کا نزول ہوا تو کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ مصطح کو ہر مہینہ جو میں ڈونیشن دیتا تھا، مدد کرتا تھا خاندانی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، آج اعلان کرتا ہوں کہ میری بیٹی پہ جو تہمت لگا اس کی وجہ سے یہ تعاون جو ہر مہینہ دیتا تھا بند کرتا ہوں۔ ذاتی تکلیف ہوئی، تہمت لگائی، معمولی بات نہیں ہے۔ زبان کے کبیرہ گناہوں میں جو 20 ہیں اس میں سے ایک گناہ ہے کسی مسلمان پہ تہمت لگا دینا، کسی مسلمان پہ الزام لگا دینا زنا کا، وہ بھی پاک دامن عورت پر، ام المومنین پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی پر لگا دینا۔ جیسے اعلان کر لیے
ظاہر بات ہے حق انسان کا تکلیف ہوئی کہ بھئی آج کے بعد بند. آیت کا نزول ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس معاملے میں کہا تم میں سے جو صاحب استطاعت ہے، جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، انہیں اس معاملے کی وجہ سے ارادہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کی مدد نہیں کریں گے. کیا تم پسند نہیں کرتے اے ابو بکر کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو ابو بکر صدیق نے کہا میں نے جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے سے رجوع کرتا ہوں، میں مصطح کی دوبارہ مدد کرنا شروع کروں گا. ذاتی تکلیف، دلی تکلیف، ذہنی تکلیف، گھروں کو تکلیف، گھروں میں رلا دینا، تہمتیں لگا دینا، گھروں کو اجاڑ دینا، رشتوں میں بربادی لا دینا، اس کے باوجود درگزر کرنے کا حکم دیا گیا. اس لیے کہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے. آپ کتنا لوگوں کو جواب دے سکیں گے، کتنا جواب دے سکیں گے؟ آپ کتنا بھی اچھا کام کر لو، زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہیں گے جو کبھی آپ سے مطمئن ہونے والے نہیں ہیں، کبھی آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے ذاتی طور پر بھی انسان کو اگر کسی معاملے میں بیوی کو شوہر سے تکلیف ہو رہی، شوہر سے بیوی کو تکلیف ہو رہی، ساس سے بہو کو تکلیف ہو رہی، بہو سے ساس کو تکلیف ہو رہی، معاملات بھائی سے بھائی کو تکلیف ہو رہی، مسجد کمیٹیوں میں ایک دوسرے سے تکلیف ہو رہی، درگزر کرو. یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ کی بخشش کے قریب تم ہونے والا یہ عمل ہے، کیونکہ اللہ نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو اس کو بھی معاف کرنا چاہیے. جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ صرف زبان کی وجہ سے جھگڑوں کی اصل بنیاد ہوتی. انہوں بول دیے، کیا بول دیے؟ انہوں میں کو یہ بول دیے، انہوں میں کو ایسا کر دیے. اصل جڑ زبان ہے، پورے جھگڑوں کی اصل زبان ہے. میرے کو بولا، میرے کو بول دی، ہم کو ایسا بولتے، ہمارے سامنے زبان چلا رہا. اوقات کیا ہے اپنی ابو بکر صدیق کے سامنے، حیثیت کیا ہے اپنی ان کے سامنے. ان کو کہا گیا درگزر کر دو، ابو بکر صدیق نے سن کر کہا میں درگزر کر دیا. یہ عمل ایسا ہے، ہم مغفرت اپنی مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو احساس یہ ہونا کچھ لوگ جو ہم سے امید لگائے بیٹھے ہم انہیں معاف کرنا، معاف کر دینا. ورنہ کسی کو آپ تعاون کرتے تھے وہ رک گیا، کسی کو آپ کھانا بھیجاتے تھے وہ رک گیا، کسی کے بچوں کی پڑھائی کا کام آپ کرتے تھے وہ رک گیا. کس وجہ سے؟ وہ ایک کام کی وجہ سے. کسی کے آپ کے ساتھ کاروبار جڑے ہوئے تھے، انہیں ویسا کرا، اس کے ساتھ کاروبار بند کر دیے. یہ چندی چالیں ہیں، چھوٹے چالے ہیں، گھٹیا چالے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا یہی کامیابی پانے والے لوگ ہیں. یہ دل کی تنگی ہے، نظریے کی تنگی ہے، مزاج کی تنگی ہے، ایمان کی کمزوری ہے. جب مغفرت مانگ رہے اپنے لیے، کوئی ہے آپ سے امید لگائے ہوا، اس کے اس معاملے کو بھی معاف کریے. گناہ تو معاف کرنے کا اختیار اپنے اندر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے. لیکن کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ اپنے کو اختیار دے، انسانی تقاضے سے ایک دوسرے کو معاف کرو. حدیث دوستو، سب سے پہلا معاملہ معافی کرنے میں اللہ سے امید رکھنا کہ ہم جس رب سے امید رکھ رہے ہیں یہ عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں مزید مغفرت کے فیصلے فرما دے. کبھی معاملہ ذاتی طور پہ ہوتا، کبھی معاملہ اجتماعی طور پہ ہوتا. لوگوں کی ایک جماعت مل کے آپ پہ ظلم کر دیتی اور حق یہ بن جاتا اب آپ بدلہ لے سکتے، شرعی حساب سے بھی آپ بدلہ لے سکتے، کورٹ کو جا کے بھی آپ بدلہ لے سکتے، پولیس کمپلینٹ کر کے بھی آپ بدلہ لے سکتے، آپ کے پاس اختیار آ جاتا. لیکن جب یہ اختیار آ جاتا انسان کے پاس، دور اندیش فیصلے لینا کہ آپ کے ایک معاف نہیں کرنے، درگزر نہیں کرنے کی وجہ سے پوروں کے لیے، ایک جماعت کے لیے، مسلمانوں کی جماعت کے لیے یا ایک کمیٹی کے لیے یا بستی والوں کے لیے یا خاندان والوں کے لیے، پوروں کے لیے آپ بوجھ بن جا سکتے. اور وہ آپ کا ایک اچھا فیصلہ پوروں کے لیے اللہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ بن سکتا، پوروں کے لیے ایمان کی تازگی کا فیصلہ بن سکتا، پوروں کے لیے اللہ سے قریب ہونے کا فیصلہ بن سکتا. احد کی جنگ، 3000 کا لشکر مدینے کی طرف آیا. صحابہ کرام تقریباً 3000 کی تعداد میں ہیں.
1000 کی تعداد میں ہے اور 3000 کا لشکر مشرکین کی طرف سے ہے۔ جنگ جس دن شروع ہوئی آدھا دن گزرتے گزرتے مسلمان حاوی ہو گئے تھے کفار پہ اور 3000 قدم پیچھے ہٹانے لگے، لیکن ایک طرف سے خالد بن ولید جو بھی مشرکین کی طرف سے تھے پہاڑی والے راستے سے حملہ کرے، لیکن مسلمان ان کو بھی پیچھے ڈھک لے۔ ہوا یہ جب مسلمان دن کا آدھا رستہ ہوتے ہوتے دیکھے کہ فتح ہو رہی، تیر انداز 50 لوگوں کو پہاڑی پر کھڑائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر پیچھے سے حملہ ہوا تو تم وہاں ڈھکیلنا اور جب تک میں نے بولوں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، ہم جنگ جیت بھی گئے تب بھی جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے بلا بھیجوں۔ ایسی ہوئی، خالد بن ولید 3 مرتبہ حملہ کرے پیچھے سے، 3 مرتبہ بھی ڈھکیلے لوگ، لیکن جب ڈھکیلے تو خالد بن ولید وہیں چٹانوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے پیچھے سے حملہ کرنے موقع کی تلاش میں۔ جب جیتنے کے آثار دکھے تو 50 تیر اندازوں میں سے لوگ مال غنیمت لوٹنے نیچے نکل گئے اور جنگ جیت گئے۔ کہا کاہے کا رکنا نکلو، 50 کے لیے جو امیر بنائے تھے حضرت عبداللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم رکو مت جاؤ جب تک کہ نبی کا بلاوا نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اب رکنا نہیں ہے، نکلے چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ خالد بن ولید کی نظر وہیں تھی، 4 مرتبہ پیچھے سے حملہ کر کے جو چند لوگ پہاڑی پہ تھے ختم کرے، پیچھے سے بڑی جماعت لے کے حملہ کر دی۔ جب یہ بڑی جماعت پیچھے سے حملہ کری، سامنے والے بھاگ رہے تھے، شیطان ندانے والا حضرت عائشہ نے کہا ندا لگائی کہ مسلمانوں کی جماعت اپنی پیٹھ کے پیچھے سے حملہ ہوا ہے، پیٹھ کے پیچھے کے لوگوں کی خبر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اللہ کے بندو پیٹھ کے پیچھے خالد بن ولید آ گیا تمہارے۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ جب پیچھے سے دشمن حملہ کیا مسلمان پیچھے پلٹے، سامنے والی جو جماعت جاری تھی ان کو کفار پکار کے بلائے، سامنے اور پیچھے دونوں سے مسلمان پیچھے گئے۔ جب یہ حملہ شروع ہوا مسلمان پیچھے پلٹے تو پیچھے لشکر میں مسلمان بھی تھے، پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر بھی آ گیا۔ جب تلوار چل رہی تو مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان بھی قتل ہو گئے۔ ایک صحابی حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ، ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ، جنگ احد میں باپ اور بیٹے دونوں شامل ہیں۔ اجتماعی طور پہ جب آپ کے حق میں کوئی غلطی کر دیتا ایسا وسیع ڈیسیشن لینا پڑتا کہ جہاں امت کا خیر ہو جائے، جماعت کا خیر ہو جائے، کمیونٹی کا خیر ہو جائے، خاندان والوں کا خیر ہو جائے، آپ کی وجہ سے لوگوں کے معاملات، لوگوں کی جائیداد، لوگوں کی رجسٹری رک کے نہیں رہنا آپ کی اڑ کی وجہ سے۔ جب پلٹے تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میرے باپ یمان جب پلٹے مسلمان تو میرے والد مسلمانوں کی جماعت ہی میں گر گئے۔ مسلمان ہی تھے نا، وہ بھی جنگ لڑنے آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، تلواروں کی زد میں آ گئے اور حذیفہ جیسا دیکھے کہا اے عباد اللہ، اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، ابھی یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ سننے میں نہیں آئی بات، مسلمان اپنی تلواروں سے حضرت یمان حضرت حذیفہ کے والد تھے، سمجھے نہیں اور اپنی ہاتھوں سے قتل کر دی۔ اب آپ سچویشن دیکھیے، باپ کو مسلمان بیٹے کے سامنے غلطی سے قتل کر دیے۔ انہوں تو بول رہے تھے اے عباد اللہ، اے عباد اللہ پکار کر کہا، لیکن جیسے ہی قتل ہوا اتنا وسیع ذہن، اتنی دور اندیشی کا فیصلہ لیتے ہوئے حضرت حذیفہ نے کہا یغفر اللہ لکم، اے اللہ کے بندو اللہ تم تمام کی مغفرت کر دے۔ فیصلہ آن سپاٹ لیا گیا، یہ نہیں کہ تم پہ بددعا ہو جائے، عذاب ہو جائے، لعنت ہو جائے، تم غارت ہو جاؤ، یہ نہیں، غلطی ہو گئی یغفر اللہ لکم، تم سب کو اللہ معاف کر دے میرے والد کے قاتلوں، غلطی سے ہوئی نا بات، کیونکہ دشمن دونوں طرف سے پیس گیا تھا، احساس نہیں ہو رہا تھا کس کو کون اپنا ہے کون باہر کا ہے۔ لیکن ندی دوستو، غلطی میں اگر جماعت، خاندان والے، بھائیوں کی جماعت، بہنوں کی جماعت، سسرال والے کوئی ہمارے حق میں ایسا فیصلہ لے لیں، کئی معاملات مسلمانوں کے ایسے ہیں آپ کی سگنیچر کی وجہ سے بہنوں کا حق رکے ہوا ہے،
چار چار بہنوں کا حق رکے ہوا ہے, ان کی جائیداد بکنے کو رکے ہوئی ہے. کیا بولے تو وہ ایک معاملہ, یہ ہاتھ سے قتل ہو گیا باپ, آنکھوں کے سامنے فیصلہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں گیا تھا, کورٹ میں نہیں گئی بات, حاکم کا نہیں گئی بات, آن سپاٹ ججمنٹ دیا گیا, یغفر اللہ لکم, تم سب کو اللہ معاف کر دے. یقیناً فیصلہ غلطی سے تمہارے حق میں ہوا. ایک جماعت, وہ بھائیوں کی جماعت جو یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے لے کر کنویں میں پھینک دیے, جوانی کو آیا اور جب فیصلے کے لیے آیا, اناج لینے کے لیے, سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے, اور یوسف علیہ السلام کے جب بھائی پر ایک سازش کے تحت الزام لگا کر روک لیا گیا تھا, تو بھائیوں نے کیا کہا, ارے یہ چوری کیا, ہمیں پتا تھا, ارے اس کا بھائی تھا یوسف, وہ بھی چور تھا. نعوذ باللہ. یوسف علیہ السلام کے چہرے پر بول دیے اس کا بھائی بھی چور تھا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا وہ بھائی کا معاملہ یاد ہے, تم نے اس کے ساتھ کیا تھا. وہ سمجھ رہے تھے دنیا میں کس کو پتا, ہمارے والد کے سوا. تو کہا انت یوسف, تم یوسف ہے علیہ السلام. کہا میں یوسف ہوں, وہذا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. دیکھ آج اللہ عز و جل تم کو کس ڈگر پر لے کر آیا. آج تمہارے ساتھ جو معاملہ میں کرنے والا ہوں وہ عذاب اور سزا کا نہیں ہے, یغفر اللہ, تم سب کی میں معافی کر دیتا ہوں. کنویں میں پھینک دیے, معاف. آج آ کر چہرے پر ہزاروں سال کے بعد کہتے ہوں میں بھی چور ہوں, معاف. ایک جماعت کی شکل میں بھی کبھی آپ کے حق میں غلطی ہو سکتی ہے. یغفر اللہ, معاف کرنا ایک عمل ایسا ہے جس سے یوسف علیہ السلام بھی امید رکھے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ میری مغفرت کر دے گا. حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ سے ہی امید رکھے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت کر دے گا. انفرادی طور پر معاملات ہوں, جماعت یا اجتماعی شکل میں ایک سے دو لوگوں کے حق میں آپ کی غلطی ہو. تیسرا جو موقع انسانوں کے حق میں آتا ہے کہ جب کسی کے حق میں ہم نے غلطی کر دی, معاف کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے بدلہ دے دینا. جیسے اسلام میں کسی نے کسی کو قتل کر دیا, طریقہ یہ ہے کہ خون بہا دے دیا جائے, اگر وہ تسلیم کرنے والا ہے تو اس کے بدلے اس کی جان چھوڑ دی جائے گی قتل کرنے والے کی. کہ یہاں پر یہ کہ انسان اپنی معافی کا اعتراف کرنے کے لیے ہے, بدلہ لے دینے کے لیے تیار ہو جائے سامنے والے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت, اتنی بڑی عظیم مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. بدر کے دن جنگ ابھی شروع ہو رہی, 1000 آ گئے, 313 سے 317 کے درمیان ہے. ایک تیر لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفوں کو درست کر رہے تھے. ایک صف میں کھڑا رہے تھے, جیسا تیر چلیں گی بس ہر کوئی صف میں رہنا. ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ صف سے تھوڑا باہر نکلے ہوئے تھے, صف سٹریٹ, ایک آدمی باہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تیر حضرت سعد پہ رکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا سا تیر چبا کر سعد صف میں ہو جاؤ. تیر ذری سی چبھی, ذری سی, اور نبی کے ہاتھوں چھپنا یہ بھی جیسے اس کے لیے مبارکباد بادی. جیسے تیر چبھی, حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تیر چبا کر آپ نے مجھے تکلیف دی ہے, مجھے بدلہ چاہیے. سچویشن دیکھیے آپ, ابھی جنگ شروع ہونے کو ہے, لیکن صحابہ کے ایسے نرالے کارنامے رہتے, ان کارناموں کے ذریعے لوگوں کے ایمان کو تازہ کر کے جائے وہ لوگ. جیسے تیر چبھی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلہ چاہیے, تکلیف ہوئی. معافی کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بدلہ لینے اپنے آپ کو پیش کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا اگر تجھے تکلیف ہوئی ہے, کرتا کھول دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, مجھے بھی تیر چبا کے بدلہ لے لے, آخرت میں پوچھنا نہیں اس معاملے کے لیے. کس لیول پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کام کر دیجیے دوستو, کس لیول پر. کسی کا حق کھا گئے, بہنوں کی جائیداد کھا گئے, یہ بول کے تمہاری شادی میں جو کرے کرے,
تم تمہارے دوستوں کو کھلانے کر لیے انہیں بلائی تھی کیا؟ تم بک کر لیے وہ شادی خانہ، تم لگا لیے وہ ناٹکا، تم بلا لیے وہ ناچنے والیوں کو۔ اگر آج بھی احساس ہو رہا بہن کا آنکھ کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی تکلیف کا بدلہ دینے کرتا کھول دیے، اپنے مالوں کو کھول کر بہنوں کا ادا کر دو، ورنہ کبائر میں سے ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس بہن کو پوری اجازت دی جائے گی اپنا حق لینے کی ان لوگوں سے جو وراثت کا مال اس کا دبا کر بیٹھے۔ معافی کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، بدلہ دے دینا، کھا گئے تو واپس کر دینا، دبا کے بیٹھے تو واپس کر دینا، قبضہ کر لیے تو واپس دے دینا، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ اگر تم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مغفرت تم کو ملنا، کئی طریقے اللہ کی مغفرت ملنے کے، لیکن یہ بھی ہے۔ چوتھی آخری بات، اپن جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کون نہیں ہے ایسا جو گنہگار نہیں ہے؟ کوئی ہے کیا معصوم؟ کوئی نہیں۔ انبیاء معصوم الخطا ہیں، باقی تمام کل بنی آدم خطاؤن، خطا کار ہے آدم کی اولاد۔ ایک مزاج اپنے معاشرے میں یہ ہے، اپنی اہل حدیثوں میں تو بہت ہیں، کیونکہ اپن رہتے اہل حدیثوں میں یہی دکھتے، دیوبندیوں میں رہتے تو وہاں کیا دکھتا تھا؟ مزاج کیا ہے؟ کوئی گنہگار ہے، غلطی کرا، اس کی غلطی کو اتنا اٹھا دینا کہ اس کو دین سے ہی دور کر کے چھوڑ دینا ہمیشہ کے لیے۔ گنہگاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کچھ اور تھا۔ ہر گنہگار گنہگار ہے، لیکن ویسا نہیں جو آپ کا نظریہ ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ ہے جو اللہ جانتا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو جو گناہ کر کے ہمارے سامنے، ہمارے سماج میں، ہمارے مساجد میں، ہماری کمیٹیوں میں، ہماری جماعتوں میں ہمارے سامنے آتے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو دھتکار نہیں کر سکتے آپ، درگزر کر کے ویلکم کرنا نیکی کی طرف، یہ طریقہ ہے۔ شراب حرام ہونے کے بعد ایک صحابی کو سمجھانے کے باوجود 3 مرتبہ شراب پی کر آئے، پہلی بار سمجھائے، دوسری بار سمجھائے، تیسری بار سمجھائے، چوتھی مرتبہ پھر شراب پی کر آئے، کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد نبوی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی سے مارو۔ کسی نے کپڑے سے مارا، کسی نے جوتے سے مارا، کسی نے چپل سے مارا۔ معاف کرنے کا معاملہ سوسائٹی میں لانا، گنہگار کو یہ محسوس ہونے لگا تو بہت کمتر ہے، ہم تجھ سے بہتر ہے، یہ سمجھ لیے تو آپ خود گنہگار ہو گئے۔ کسی مسلمان کے لیے گنہگار ہونا کافی ہے کہ وہ اپنے کو بہتر سمجھ لے دوسرے سے، اور دوسرے کو کمتر سمجھ لے اپنے سے۔ جب کہا گیا اسے مارو، کپڑے سے کسی نے مارا، جوتے سے کسی نے مارا، لیکن ایک نے زبان چلائی، کہا تو کیسا ہے، بار بار کہنے کے بعد ایسے ہی کرتا ہے، افسوس ہے تجھ پر، تیرے گناہ کیسے معاف ہوں گے، فلاں فلاں فلاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبردار، میں نے مارنے کا حکم دیا تھا، خبردار اپنے بھائی کے معاملے میں شیطان کی مدد مت کرو، ایسے الفاظ کہو گے تو مایوسی میں جائے گا اور شیطانی نقش قدم پہ جانے کے چانسز ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ظاہر دیکھ کے کس پہ فتوے، کس پہ فیصلے دیں گے ہم؟ کیا اوقات میری آپ کی کسی کے عمل پہ فیصلہ دینے کی؟ اللہ اس کے کس عمل سے محبت کرنے والا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ اللہ کی محبت بھی ان لوگوں کے پاس تھی۔ معاشرے میں کوئی غلطی کرا، گھر میں کوئی غلطی کرا، بیوی کوئی گناہ کری، شوہر کوئی گناہ کرا، اتنا نچوڑ دینا نہیں کہ آدمی دین سے دور ہو جا رہا۔ اتنا پتے نہیں کاٹ سکتے آپ لوگ، ویلکم کرنا، آگے کی صفوں میں لینا، امامتوں میں لانا، اذانوں پہ بھی جانا، نیک اعمال کی طرف اس کو آگے بڑھانا، ورنہ آپ کے یہ ایک عمل کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو عزیز دوستوں، معافی مانگنے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے ہماری مغفرت ہو، لیکن یہ پیغام بھی اس میں دیا جاتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو دیا گیا رضی اللہ عنہ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.